إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 52 اور آیت نمبر ہے 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے، انی کہ بے شک میں، فإنی انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار پر، اذا دعان جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی تو تم میری پکار کو قبول کرو، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لے آؤ، لعلہم یرشدون شاید کہ وہ لوگ بھلائی کا راستہ پا لیں، بھلائی کا باعث بن جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پیچھے رمضان کی بات ہے، یہاں دعا کی بات ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتیں، رمضان کے دن دعا کی قبولیت کے لیے بہترین دن ہے۔ رمضان کی راتوں میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ دعا کا، یعنی رمضان کی بحث میں دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، گویا دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا ایک طرح کی عبادت بھی ہے۔ دعا اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ دعا نقصانات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا انسان کے ضمیر کو ہلکا کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے نا، ضمیر بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، تو دعا کے ذریعے انسان کا ضمیر جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دعا کے اور بھی معنی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، فرمایا مجھے پکارو، وہ لوگ جو مجھے نہیں پکارتے۔ تو یہاں لفظ عبادتی آیا ہے، یعنی مانگتے نہیں ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، تو فرمایا وہ متکبرین ہے۔ تو متکبر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، باقی تو ہر بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ جو حدیث مشہور ہے کہ اللہ دعا مانگنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ بندہ جو مسافر تھا جس کی سواری گم ہو گئی، پھر اسے سواری ملی، وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے واہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ خوشی کے عالم میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے جو بندہ اللہ کو نہیں پکارتا اللہ پھر اس پہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ، فرمایا جو اللہ کو پکارتا نہیں ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ اگر بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی وجہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بندہ اللہ کو پکارتا نہیں ہے، تو اللہ کو نہ پکارنے سے اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دعا کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اسی طرح دعا کی اہمیت میں وہ ایک خاص حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بندے کی تقدیر میں ایک فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، ایک نقصان لکھ دیا گیا ہے، ایک فیصلہ بندے کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ بندے کو ملنا ہی ملنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی احتیاط، کوئی پرہیز انسان کا لکھا ہوا ٹال نہیں سکتا۔ جو نصیب کے اندر نقصان ہے وہ ٹل نہیں سکتا، وہ مل کے رہے گا، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر میں لکھا ہوا بھی بدل سکتا ہے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، تو ویسے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں ہے کہ لکھا ہوا بھی ٹل جاتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی وضاحت یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہی ایک معلق رکھی ہوتی ہے، یعنی اللہ نے تقدیر میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نقصان ملنا ہے، لیکن اگر دعا کرے گا تو نقصان نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو نقصان نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر تو نے میرے نصیب میں کوئی نقصان لکھا بھی ہوا ہے نا، اس دعا کی برکت سے وہ نقصان ختم کر دے۔ تو دعا کی برکت سے انسان کے نصیب میں، تقدیر میں جو نقصان لکھا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو بہرحال انسان کو دعا مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے۔ دعا کا ایک معنی پکار بھی ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو وہ نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے۔ دعا کا معنی مدد طلب کرنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے، تم کہتے ہیں قرآن اس بندے نے خود گھڑ لیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسے ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مدد طلب کرو۔ تو دعا کا معنی مدد طلب کرنا بھی ہوتا ہے، تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مدد طلب کرو، سارے اپنے حمایتیوں سے مدد طلب کرو، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے۔ ہمارے ہاں لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا کے آداب سکھلائے ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، دعا کا طریقہ مسنون نہیں ہے ہمارا۔ وہ جو مسنون طریقہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا سکھلایا نا، شاید وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہے؟ دعا کے آداب پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فرمایا سب سے پہلے تو جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا تو اللہ کے حمد و ثنا بیان کر لیا کرو۔ آدمی کو کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، سورہ فاتحہ اللہ کا بہترین حمد ہے، اللہ کی بہترین حمد ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تعریفی کلمات جن میں اللہ کی کبریائی ہو، بڑائی ہو، اللہ کی تعریف ہو، وہ کلمات کہنے، والثناء علیہ، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے۔ ثم یصلی علی النبی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا دعا کا اہم ترین حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے جو بندہ اپنی پوری دعا میں، حدیث تو لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی پوری دعا میں صرف مجھ پر درود پڑھے اللہ اس کی مشکلات خود بخود حل فرما دے گا۔ تو اللہ اس کی پریشانیاں خود بخود حل فرما دیتا ہے۔ تو دعا میں دوسرا کام ہم نے کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہے، اور تیسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم يدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے تو مانگ۔ تو سب سے پہلے تو یہ آداب ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح چند چیزوں کا اور خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا عاجزی اور چپکے کے ساتھ کیا کرو، اور قرآن کے اندر ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں بیٹھ کے نا، ٹھیک ہے اجتماعی طور پر بھی سب کے سامنے بندہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر، انبیاء کرام تنہائی میں اللہ کو پکارتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں اپنے رب کو پکارتے تھے۔ تو رات کی تاریکی ہو، تنہائی ہو، آپ علیحدہ ہوں، تو علیحدہ ہو کر ذرا اللہ سے سرگوشیاں کر کے اللہ کو منانا، یہ بہترین دعا ہے۔ اس طرح دعا کے اندر یقین ہونا چاہیے، وَلْيَعْزَمْ مَسْأَلَتَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوئی دعا مانگی ہے نا تو یقین سے مانگی ہے کہ اللہ مجھے دے گا۔ بندے کے اندر یقین ہونا تو بندہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن اگر بندے کو یقین نہ ہو میں نہیں چڑھ سکتا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دعا کے اندر یقین ہونا تو بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین ہوتا ہے، مجھے ہر دعا پہ یقین ہوتا ہے، کبھی میں نے کوئی ایسی دعا مانگی ہی نہیں کہ مجھے یقین نہ ہو۔ بھی رب سے مانگ رہے ہیں، کون سا کسی انسان سے مانگ رہے ہیں،
تو یقین کے ساتھ مانگا کرے کہ جو مانگ رہا ہوں میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہماری یقین کی کمی کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ بعض اوقات قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگنے میں جلد بازی نہ ہو۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد بازی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جلد بازی کیا چیز ہے؟ فرمایا بندہ دعا مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے میری دعا تو قبول نہیں ہونی، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جلد بازی ہے۔ بندہ کہتا ہے 4 مہینوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کیا؟ پھر اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ تو یہ جو دعا مانگنی چھوڑ دی ہے نا، یہ جلد بازی ہے۔ عین ممکن ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو دے دو، بندے نے دعا چھوڑ دی، وہ اللہ کا فیصلہ ختم ہو گیا، وہ چیز وہ رحمت آئی ہوئی واپس چلے گی۔ اس لیے انسان جلد بازی نہ مانگتا رہے۔ دیکھو نا انبیاء کرام بوڑھے ہو، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد مانگی جا رہے، پھر اللہ نے دی بھی۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانچ ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا، وہ مانگتے رہے اللہ سے، بوڑھے ہو گئے لیکن مانگتے رہے۔ تو صلہ کیا ملا؟ اللہ نے بیٹا بھی دیا، اور پھر 2 بیٹے دیے، اور پھر دونوں نبی بنائے، اور پھر نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایک تسلسل کے ساتھ پیغمبر آئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یقین رکھے اور دعا مانگتا رہے پھر اللہ دیتا بھی ہے۔ اسی طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ہے، انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو دھیان دعا میں رکھے۔ ہمارے معاشرے کی ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اب ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ذہن حاضر رکھ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ، جس بندے کا دل ہی غافل ہو اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ کا دھیان ہی نہیں دعا میں، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور چودھری صاحب کا ذہن کہیں اور چل رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہی کسی اور طرف ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کے لیے ضروری ہے آپ کا دل دماغ حاضر ہو، دعا کے اندر ہو۔ اسی طرح دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کے ہاتھ واپس لوٹا دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ بندے کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹائے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق ہی اس بندے کو دیتا ہے ہاتھ اٹھانے کی جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ جس کی دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کو حیا آتی ہے۔ میں اس نے ہاتھ اٹھائے، میں اس کے ہاتھ اس کو خالی واپس بھیج دوں، اللہ کو حیا آتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب دعا مانگتا ہے، دعا 2 چیزوں کی نہ ہو، گناہ کی نہ ہو، قطع تعلقی کی نہ ہو، بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ چوری کرنے جا رہا ہوں برکت ڈال دے، پھر تو برکت نہ ہوگی، یا فلاں سے لڑنے جا رہا ہوں تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا گناہ کی نہ ہو، قطع تعلقی کی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ بندے کی دعا قبول نہ کرے۔ ہاں قبولیت کے درجات نبی علیہ السلام نے بیان کر دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات اللہ بندے کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بندے کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات بندے کی دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا پھر تو ہمیں بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، ہم مانگتے ہی رہیں گے۔ تو فرمایا مانگتے رہو، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم مانگو گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہم اگر سارا دن بھی مانگتے رہیں نا، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، اللہ کے پاس کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کا مال ختم نہیں ہوگا، انسان کی دعائیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا پھر کثرت سے مانگو، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم مانگیں گے، فرمایا مانگو۔ تو انسان کو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اصل میں تھا کہ صحابہ کرام ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب اونچائی پہ چڑھتے تھے نا اللہ اکبر کہنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام بڑے زور سے کہہ رہے تھے۔ حدیث میں ہے صحابہ کرام زور اونچی اونچی بات میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، جس رب کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے، نہ وہ گنگا ہے، نہ وہ غائب ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ آیت اتری کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اس لیے بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ آپ ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں میں جاتے تھے اونچی آواز میں اللہ کا نام لیتے تھے، وہ ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن عمومی حالات میں انسان اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، تو فرمایا اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، عام آواز میں اللہ کو پکارو، اللہ آپ کی آواز جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کتنی واضح آیت ہے، پھر لوگ یقین نہیں رکھتے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں سنتا ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے، جب بھی کوئی پکارے میں سنتا ہوں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ سنتا ہے، یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی بھی پکارنے والا پکارتا ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ہاں یہ دو کام کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، اس آیت کے اندر دو کام ہے۔ فلیستجیبوا لی، ایک تو اللہ کی بات ماننی ہے، فلیستجیبوا لی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی دعا، اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اذان کے بعد آ کے مسجد میں آنا ہے، اللہ کی بات ماننی، ولیؤمنوا بی، اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، بعض اوقات گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے، دعائیں بندہ مانگتا ہے لیکن وہ کسی پر ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو دو کام کرنے، ایک تو گناہ کا کام نہیں کرنا یعنی اللہ کی بات ماننی ہے، دوسرا اللہ پر ایمان رکھنا ہے، لعلہم یرشدون، بندے کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا جب بھی کریں کرنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے، لیکن یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل دماغ حاضر رکھ کر اللہ کو پکاریں، اللہ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔